میں چاہوں گا کہ کیونکہ بات انٹینٹ، نیت اور باقی معاملات کی ہو رہی ہے تو ذرا انٹینٹ کی بات پہلے کر لیتے ہیں. آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں کراچی کے اندر، جن کو مطلب ٹھیک ٹھاک آپ نے شکست دے کے اس کے بعد میئرشپ کی کرسی اپنے نام کی، یہ کراؤن اپنے نام کیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی انٹینٹ ٹھیک نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، اور مرزا وہاب صاحب تو الیکشن بھی نہیں لڑے، اور اس کے بعد اب وہ قوانین میں ترمیم کر کے اس کے بعد الیکشن لڑ بھی لیں گے اور پھر یہ اپنے طریقے سے کر لیں گے، اور بندوں کو اغوا کیا گیا اور ووٹنگ والے دن ہمارے بندے نہیں آئے، یعنی ان کے اتحادی جو تھے وہ نہیں آئے. اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ کو پہلا انٹرویو ہے، آئی نیڈ ٹو لسن ٹو دس. باری باری چلتے ہیں. سب سے پہلے کہ مرتضیٰ وہاب الیکٹ نہیں ہوا جی، تو بھائی الیکشن ہوا تھا 15 جون کو، اور 15 جون کے الیکشن میں حافظ نعیم الرحمان کا مقابلہ تھا مرتضیٰ وہاب سے، اور مرتضیٰ وہاب کو جو ہے ووٹ 174 پڑے، حافظ نعیم صاحب کو غالباً 160 ووٹ پڑے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب بحیثیت میئر الیکٹڈ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے. ہاں، میں کاؤنسل کا رکن نہیں ہوں، لیکن 2001 میں جب نعمت اللہ صاحب مرحوم سٹی ناظم تھے تو وہ بھی اسی نظام کے ذریعے باہر سے آئے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب جب 2005 میں ناظم بنے کراچی کے تو وہ بھی کاؤنسل کے ممبر نہیں تھے، باہر سے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے، پہلی بار نہیں ہوئی، یہ پہلے بھی روایت ہمارے پاس ہے جس کی بینیفیشری جماعت اسلامی خود رہی ہے یا متحدہ قومی موومنٹ خود رہی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے لوگوں کو اغوا کر لیا. اب اگر حافظ نعیم صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ووٹروں کو میں خود لے کر آؤں گا تو یار میں جماعت اسلامی کا تو کارکن نہیں ہوں نا. اب جس سیاسی جماعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اتحادی ہے، اس سیاسی جماعت کے گورنرز کو چھوڑ کے چلے گئے. جی، تحریک انصاف. اس سیاسی جماعت کے گورنر ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے وفاقی وزراء ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کا جو سندھ کا صدر تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، جو کراچی کا صدر تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، وزرائے اعلیٰ ان کے چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ سیاسی جماعت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جی وہ جو یو سی کا چیئرمین ہے وہ کاؤنسلر ہے، وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے نہیں کھڑا، اس کا جواب پیپلز پارٹی نہیں دے سکتی، وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. اور میں نے میٹنگز کی، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، وہاں پی ٹی آئی کے کچھ دوست آئے، ان کے سخت ریزرویشنز تھے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی نے ہماری قیادت کے خلاف الزام تراشی کی ہے، عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، پھر انہوں نے ہمارے خلاف کیسز فائل کیے ہیں، جو ہمارے لوگ جیت کے آئے ہیں نا پی ٹی آئی کے بلے کی ٹکٹ پہ، ان کے خلاف جماعت اسلامی نے کیسز فائل کیے ہیں. تو ایک طرف تم ہم سے ووٹ مانگ رہے ہو اور دوسری طرف ہمارے خلاف کیسز فائل کرتے ہو، تو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. دوسری یہ چیز ہوگی. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. نیت ہے کام کرنے کی، اور میں نے 15 جون کو جب میں الیکٹ ہوا تو میں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ جو تنقید کرنے والے وہ تنقید کریں گے، جو پریس کانفرنس کرنے والے وہ پریس کانفرنس کریں گے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے تنقید کا جواب کام سے دیں گے، پرفارمنس سے دیں گے. اور پہلا چیلنج جمیل عید الاضحیٰ کا آیا، ہم نے اس چیلنج پہ الحمدللہ پرفارم کیا. اس میں کچھ لوگوں کے خدشات ہو سکتے ہیں لیکن کام ہوتا ہوا آپ کو نظر ہے. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن ہاں بہت بہتری تھی. ابھی بارشیں پچھلے دنوں ہوئیں، آپ کو انتظامیہ ہم سب حرکت میں نظر آئے، کام ہوتا ہوا نظر آیا. آج بھی نالوں کے اوپر صفائی کا کام چل رہا ہے. ہم جماعت اسلامی کے دوستوں کو اپنے ساتھ بلا رہے ہیں، ان کے جو ٹاؤن کے جو ان کے ٹاؤن کے چیئرپرسن ہیں ان کو میں نے میٹنگ کی عید الاضحیٰ سے پہلے. ان کے 9 چیئرپرسن تھے کہ 9 کے 9 آئے، اور جب میں وزٹ پہ نکلا وہ میرے ساتھ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے میری تعریف کی. یہ گلا کیا جاتا ہے کہ ان کو اختیارات نہیں دیے جا رہا یا بجٹ نہیں دیا جا رہا ان کے ٹاؤنز میں، ایسا کچھ ہے؟ کوئی ایبسلیوٹلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں آج آپ کی ٹی وی چینل پہ یہ پبلک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ میری سیاسی جماعت کوئی تفریق نہیں چاہتی. ہر کراچی کا علاقہ برابر ہے، ہر کراچی کا رہنے والا برابر ہے. ہر ٹاؤن کے اندر، ہر یو سی کے اندر ہم فیئرلی اور منصفانہ انداز سے کام کرنا چاہیں گے. اور اپنی کاؤنسل کے اندر بھی جہاں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، ٹی ایل پی ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، میں چاہوں گا ساری سیاسی جماعتیں مل کر اکٹھا ہو کے کام کریں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پرابلم جو ہے نا اس وقت، وہ نعیم الرحمان صاحب کی مجھے نیت نظر نہیں آتی. اچھا، کہ وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے نا. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ شیروانی میں پہنوں گا. اب چونکہ شیروانی ان کے حصے میں نہیں ہے. اچھا کہ آپ نے ویسٹ کوٹ پہن لی ہے. جی، کیونکہ شیروانی گرمی میں جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں بہت گرمی ہے، تو شیروانی کے اوپر آپ چھوڑ دیں. کراچی والوں کو امید دیں، کراچی والوں کو آپ اپنے ٹاؤنز میں کام کر کے دکھائیں، ہم اپنے ٹاؤنز میں کام کر کے دکھائیں،
اور 4 سال بعد کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ یار جماعت نے اچھا کام کیا, پیپلز پارٹی نے اچھا کام کیا, یا کسی اور سیاسی جماعت نے اچھا کام کیا. لیٹ دا پیپل آف کراچی ڈیسائیڈ. یعنی آپ 100% اس چیز کے اوپر کنونسڈ ہیں اور بالکل اسی طرح جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہوئی, آپ نے جو آپ کا ووٹ تھا وہ آپ کو ملنا تھا, تبھی آپ جیتے ہیں. 155 میرے ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے, جماعت اسلامی کی 130 ہیں, تو میں نمبر 1 پارٹی ہوں. میری ان کی سیٹوں میں جو ہے 23% کا ڈفرنس ہے, میری 23% سیٹیں ان سے زیادہ ہیں. اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حق نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے, جماعت اسلامی کا حق ہے, تو پھر 100 بسم اللہ. بٹ لیٹ دا پیپل آف کراچی ڈیسائیڈ کہ کون جا کے لوگوں کے اندر نا امیدی پھیلا رہا ہے, کون کہہ رہا ہے کہ کام نہیں ہو سکتا, اور کون کام سے تنقید کا جواب دے رہا ہے. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیا بھی گھومے گا, مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا, کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی, کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے, مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز, بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.